بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2416۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن زمین اس وقت تک کسی شخص کے قدم نہیں چھوڑے گی جب تک کہ اس سے 5 سوالوں کا جواب نہ لے لیا جائے۔ یعنی قیامت کے دن ہر آدمی کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے 5 سوال کریں گے۔ جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے تو زمین اس کے قدم نہیں چھوڑے گی، وہاں کھڑا رہے گا۔ اور ان 5 سوالوں کی تیاری کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ وہ 5 سوال کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلا سوال کہ تو نے عمر کہاں گزاری، جو تجھے زندگی دی تھی وہ کہاں گزاری، کیسے گزاری۔ دوسرے نمبر پر سوال ہوگا کہ تو نے اپنی جوانی کہاں گزاری، جوانی کے بارے میں سوال ہوگا۔ تیسرا سوال ہوگا، اے انسان تو نے مال کہاں سے کمایا، مال کے بارے میں سوال ہوگا، بھی حلال ذریعے سے کمایا یا حرام کمایا۔ چوتھا سوال ہوگا، جو تو نے مال کمایا تھا اس کو خرچ کہاں کیا۔ اور 5واں سوال ہوگا، اے انسان جو تو نے علم حاصل کیا تھا اس پر کتنا عمل کیا تھا۔ تو یہ 5 سوال ہر انسان سے ہوں گے۔ ایک حدیث میں ہے 3 سوال قبر میں ہوں گے اور 5 سوال میدان محشر میں ہوں گے۔ کل 8 سوال ہیں۔ ان 8 سوالوں کی تیاری کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا۔ قبر کے 3 سوال یہ ہیں، تیرا رب کون، یعنی کس کے حکموں کے مطابق تو نے زندگی گزاری۔ دوسرا سوال، تیرا نبی کون، کس کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاری۔ دوسرا سوال۔ تیسرا سوال، تیرا دین، تیرا مذہب کیا تھا، کس مذہب کے مطابق زندگی گزاری۔ اگر اس نے اللہ کے حکموں کو پورا کیا ہوگا تو فوراً کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اور اگر اللہ کے حکموں کو پورا نہ کیا تو کہے گا ہا ہا لا ادری، ہا ہا لا ادری۔ دوسرا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، حضور کی سنت ہر عمل میں دیکھیں میرے نبی کی سنت کیا ہے، یہ نبی سے محبت کی علامت ہے۔ جس کے دل میں نبی کی محبت ہے وہ نبی کی ہر سنت کو پورا کرے گا۔ جس کے دل میں نبی کی محبت نہیں ہے وہ سنت پر عمل نہیں کرے گا۔ ان المحب لمن یحب یطیعہ، کہ جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے، اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسے مزہ آتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دکھایا جائے گا، پوچھا جائے گا ما تقول فی ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں تیرا کیا گمان ہے، کون ہے یہ جس نے حضور کی سنت کو فوراً کہے گا یہ تو میرے نبی ہیں، یہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فوراً پہچان لے گا۔ لیکن جس نے نبی کی سنتوں کو اپنایا ہی نہ تو کہے گا ہاں ہاں لا ادری، مجھے کچھ پتہ نہیں یہ کون ہے، مجھے کچھ نہیں، بھول جائے گا۔ تیسرا کہ کس مذہب پر تو نے زندگی گزاری۔ اگر اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، اسلامی طریقے کو اپنایا ہوگا۔ آج ہم خود سوچیں کہ ہماری زندگی میں کتنے اسلامی اصول ہیں، کتنی ہندوانہ رسمیں۔ شادی کے موقع پر نہیں پتہ چلتا کہ یہ ہندوؤں کی شادی ہو رہی ہے، مسلمانوں کی ہو رہی ہے۔ تو ہر عمل میں غمی ہے، خوشی ہے۔ دیکھیں ہمارے اسلام نے کیا طریقہ بتلایا، اسلامی طریقہ کیا ہے، ہر عمل میں اپنے اسلامی طریقے۔ تو جس نے اسلامی طریقے کے مطابق زندگی، فوراً کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، میں مسلمان ہوں۔ لیکن خدا نخواستہ اگر اس کی زندگی میں اسلام نہیں تھا، نہ شکل میں اسلامی طریقہ، نہ لباس میں، نہ کھانے میں، نہ پینے میں، نہ اس کے غمی خوشی کے موقع پر کوئی اسلامی طریقہ اپنایا تو فوراً کہے گا ہاں ہاں لا ادری، ہاں ہاں لا ادری۔ تو
تینوں سوالوں میں ناکام تو قبر اس کی جہنم کا گڑھا بن جائے گی۔ پھر آخرت کے 5 سوال میدان محشر، ہاں جی زندگی کہاں گزارا؟ اب میرے بھائیوں یہ زندگی اللہ نے دی ہے، ہمارے پاس امانت ہے، اس کو ایسے گزاریں جیسے اللہ کا حکم نبی کو۔ تو فوراً کہہ دیں گے بھی ہم نے زندگی دین کے مطابق گزاری، اور اگر دین کے مطابق نہ گزاری سوال مشکل۔ اب زندگی میں جوانی آ گئی تھی، لیکن جوانی کے بارے میں خاص طور پہ سوال ہوگا، جوانی کہاں گزاری؟ چونکہ جوانی ہی زندگی کا ایک خاص حصہ ہے۔ حدیث میں ہے جو جوان اپنی جوانی میں عبادت کرے اللہ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا شیوہ ہے۔ وقت پیری گرگ ظالمی شود پرہیزگار، بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے، جب اس کو ظلم نہیں ہوتا پھر وہ برابر ہے۔ جوانی میں عبادت کرنا، جوانی کے بارے میں خاص طور پہ سوال ہو۔ پھر مال کہاں سے کمایا؟ میرے بھائیو آج ہمارے ہاں بس مال آنا چاہیے چوری سے، رشوت سے، جھوٹ بول سے، ناپ تول میں کمی کر کے، ملاوٹ کر کے، تو یہ مقصد نہیں ہے ہمارا مقصد حلال کمانا۔ حلال کمائی عین عبادت ہے، اور حرام کما لیا تو پھر قیامت کے دن پکڑ ہو جائے گی۔ اگر حلال کمایا ہوگا تو فوراً جواب دے دے گا، حرام کمایا تو پکڑ۔ پھر اب حلال کمایا ہے تو اس کو خرچ کہاں کیا؟ آج ہم کہتے ہیں ہمارا مال ہے جہاں مرضی، فضولیات میں، لا یعنی میں، فضول خرچی میں، یہ بھی پکڑ ہوگی۔ گناہ کے کاموں میں خرچ کیا، ظلم میں خرچ کیا تو پھر بھی پکڑ ہو جائے گی۔ اور آخری 5واں سوال میدان محشر میں بھی جو عمل تھا اس پر، جو علم تھا اس پر کیا عمل کیا۔ آج دیکھو نا ہم سب کو عمل پتہ ہے، نماز فرض ہے لیکن نہیں پڑھ رہے، زکوٰۃ فرض ہے نہیں دے رہے، یہ سنت رکھنا واجب ہے، داڑھی رکھنا، کتنے مسلمان ہیں داڑھی منڈائے پھر رہے ہیں، سنت لباس پہننا لازم ہے لیکن ہم کو لباس پہن نہیں رہے، علم ہے عمل نہیں کر رہے۔ آج کسی سے بات کریں نا کہتا ہے اسے جاننے ہیں، سب کچھ جاننے ہیں، بھی جانتے ہو تو عمل کیوں نہیں کرتے؟ تو اس لیے عمل کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم وفقنا لما تحب وترضى صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔